ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وفي الحديث عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى رواه أبو داود وحسنه الإمام الألباني رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل احترام علماء کرام معزز سامعین و سامعات عزیز بچوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی 153 نمبر کی ایک بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کو بنیاد بنا کر میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے تعلق سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ نماز بڑا عام سا موضوع ہے، لیکن فراغت کے تقریباً 22-24 برسوں تک ہم نے خود کبھی اس موضوع پر تقریر نہیں کی۔ حالانکہ ہمارے بہت سے ساتھی جامعہ رحمانیہ کعبے ولی کے ہیں، سب جانتے ہیں کچھ زمانے سے لے کر اب تک جو کچھ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی تھی نماز پڑھتے رہتے، لیکن گزشتہ چند مہینہ پہلے ایک موضوع کی مصیبت اور پریشانی سے کیسے نجات حاصل کی جائے، اسی ذکر میں نماز کا بھی ذکر ہوا، تو نئے سرے سے پھر سے ہم نے کچھ نصوص دیکھے تو مجھے لگا کہ توحید کے بعد یہ نماز سب سے اہم چیز ہے جو ہر انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز پڑھنے والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یا نماز چھوڑنے کی سزا کیا ہے، اس پر میں گفتگو نہیں کروں گا۔ آپ کے سامنے تھوڑی سی بات رکھنے کی کوشش کروں گا کہ نماز کے دنیاوی فوائد کیا ہے، اخروی نہیں، جنت جہنم کی بات نہیں، دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہے، دنیاوی طور پر اس کے کیا فوائد۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہی نماز ایک مومن کی پہچان ہوتی تھی، ایمان کی علامت۔ جو لوگ نماز پڑھتے تھے وہ مومن مسلمان مانے جاتے تھے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ کافر اور مشرک مانے جاتے تھے۔ ذخیرہ حدیث میں بھی اس چیز کو واضح طور پر بیان کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث کی جو مشہور کتاب ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان ہے،
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹی سی روایت نقل کی ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد، بعض روایتوں بین الرجل، بعض روایتوں میں اور تاکید کے ساتھ انا بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان یا بے شک آدمی کے درمیان شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ مومن ہے، مسلمان. بلکہ جامع ترمذی میں کتاب الصلاۃ کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت جابر کی اسی روایت کو دوسرے الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کفر و ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو مومن، اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو مومن نہیں. بلکہ بعض روایتوں کی روشنی میں اسے کفر اور کافر بھی کہا ہے. اگر آدمی نماز پڑھتا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے، ایک ایمان کا دعوے دار نماز پڑھتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں مومن. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں. اب نماز اتنی اہم چیز ہے جو ہمارے ایمان کی علامت ہے، نشانی ہے. لیکن بہت سے بدقسمت مسلمان، چاہے مرد ہو، عورتیں ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، نماز نہیں پڑھتے. ہفتہ بلکہ بقرعید تک بھی ان کو بیچ میں توفیق نہیں ہوتی کہ نماز پڑھ. مجھ کو تعجب ہوتا ہے اس بات پر. نمازیں ہم لوگوں سے بھی کبھی بے وقت ہو جاتی ہیں، لیکن تعجب ہوتا. تعجب کس بات پر کہ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، جتنی مخلوقات وہ جس فطرت پر پیدا ہوتی ہے اس پر برقرار رہتی. مثلا جو پرندہ پیدا ہوتا ہے اس کو معلوم ہے کہ ہم کو کیڑے مکوڑے کھانا، وہ بچپن سے کھانا شروع کر دے. جو جانور دودھ پینے والے ہیں وہ دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن انسان جو فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، اسلام پر پیدا کیا گیا ہے، یا ہمارے بچے جو ہمارے مسلم گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، بڑھاپے تک ان کو بار بار بتانا پڑے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری فطرت اسلام پر ہوئی ہے، تمہیں نماز پڑھنی چاہیے. تاکید کے باوجود، تنبیہ کے باوجود، بار بار یاد دلانے کے باوجود بہت سے بدقسمت نماز نہیں پڑھتے یا نماز کی توفیق نہیں ہوتی. نماز کبھی بھی کسی بھی حالت میں ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، کاروبار ہے، کھیتی باڑی ہے، ملازمت ہے، وقت بے وقت ہو سکتا، لیکن واللہ کبھی بھی نماز نہ چھوڑیں، کبھی بھی نہ چھوڑیں. دیر سویر ہو جائے، تاخیر ہو جائے، دن چاہے آپ فجر پڑھیں، لیکن پڑھیں، کبھی بھی جان بوجھ کر نہ چھوڑیں. یہ ایک مومن کے لیے بہت ہی مؤثر، بہت ہی بہترین ہتھیار ہے. اللہ سے قوت کا بھی اور دنیا کی ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر دکھ تکلیف سے نجات کا بھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 45 کے اندر بیان فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر اور نماز سے. نماز سے مدد طلب کرو. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پوری تخصیص کے ساتھ خاص کر کے اہل ایمان سے خطاب کر کے سورہ بقرہ ہی کے اندر آیت نمبر 153 میں بیان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، اللہ سے مدد طلب کرو. کس سے یا کس ذریعہ سے؟ صبر اور نماز.
نماز سے مدد طلب کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے تھے، سنن نوافل کا اہتمام کرتے تھے، آپ قیام اللیل کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود زندگی میں جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آیا ہے آپ نے نماز ہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ سنن ابی داؤد حدیث کے مشہور کتاب ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ میں باب التفریع من التطوع میں ایک چھوٹی سی روایت نقل کی۔ حدیث کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر صلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا آپ نماز پڑھتے تھے، آپ نماز پڑھتے تھے۔ اس روایت کو امام البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا۔ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے تھے، آپ کی زندگی میں نماز کو اولیت حاصل تھی، اس کے باوجود صرف انہی نمازوں پر اکتفا نہیں کرتے، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا آپ نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، حدیث کی ہر کتاب اہل علم جانتے ہیں، حدیث کی ہر کتاب ہے، بلوغ المرام سے لے کر صحیح بخاری تک یا مسالک معاجم، حدیث کی جتنی کتاب ہے آپ دیکھیں محدثین نے بڑی کتابوں میں الگ سے کتاب الاستسقاء یا اگر کتاب الصلاۃ میں لائے ہیں تو باب الاستسقاء قائم کیا ہے، اس میں بیان کیا ہے صلاۃ الاستسقاء، بارش طلب کرنے والی نماز۔ ہمارے نبی کے زمانے میں جب بارش نہیں ہوتی تھی، قحط سالی پڑ جاتی تھی، لوگ بھوکمری کے شکار ہوتے تھے، چرند پرند سب پریشان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے میدان کی طرف نکلتے تھے، مصلی جاتے تھے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے۔ یہ نمازیں ہوتی تھی لیکن الگ سے جا کر کے آپ استسقاء کی نماز پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب الاستسقاء میں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے، بیان کرتے خرج النبی الی المصلی فصلی رکعتین واستسقى، اللہ کے نبی مصلی عیدگاہ کی طرف نکلے، میدان کی طرف نکلے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے بارش طلب کی، اللہ نے بارش نازل کی۔ تو جب بھی ہمارے نبی کو کوئی معاملہ پیش آتا تھا آپ نماز ہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے۔ ایسی ایک اور چیز تمام محدثین نے حدیث کی کتابوں میں بیان کیا ہے، صلاۃ الخسوف، صلاۃ الخسوف دونوں ہے، سورج گرہن یا سورج گہن، گرہن گہن دونوں بولا جاتا ہے، سورج گرہن یا چاند گرہن۔ یہاں بھی جب بھی سورج پر سیاہی پھیل جاتی، سورج کی روشنی ختم ہونے لگتی یا چاند کی روشنی ختم ہونے لگتی، کائنات کے اندر ایک عجیب تبدیلی ہونے لگتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور اس مصیبت پریشانی سے چھٹکارا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الکسوف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے، الصلاۃ فی الکسوف، اور اس باب کے تحت انہوں نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ایک حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، اور ایک ابو بکرہ، یہ دوسرے صحابی ہیں. تو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کننا عند النبی، ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے، فانکسفت الشمس، اتنے میں سورج کو گرہن لگنے لگا، سورج کی روشنی ختم ہونے لگی، سورج کے ارد گرد سیاہی اور کالے پن کا حالہ پڑنے لگا. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقام رسول اللہ، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور اتنی تیزی کے ساتھ آپ بھاگے کہ یہ جرو ادا ہو، آپ اپنی چادر گھسیٹ رہے تھے، اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ بھاگے، حتی داخل المسجد، آپ بھاگ کر کے مسجد نبوی میں داخل ہوئے. صحابی رسول ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں فدخلنا، ہم بھی بھاگے بھاگے مسجد میں داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا معاملہ ہو گیا. اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول نے صحابہ کو اکٹھا کیا، فصلی بنا رکعتین، اللہ کے نبی نے ہم کو 2 رکعت نماز پڑھائی. صلاۃ الکسوف آپ نے پڑھا، اور کب تک پڑھا؟ حتی انجلت الشمس، جب تک کہ سورج کی سیاہی یا کالا پن ختم ہو کر کے سورج روشن نہیں ہو گیا، اس وقت تک ہمارے نبی نماز پڑھتے رہے. آپ نے بھی اپنی زندگی میں نماز صلاۃ الکسوف یا کسوف کی پڑھی ہوگی کہ 2 رکعت نماز ہے، اور ایک رکعت میں 2 رکوع. اللہ کے رسول سورہ فاتحہ پڑھ کر لمبی قرات کرتے، بہت دیر تک پڑھتے، پھر آپ رکوع میں جاتے، بہت دیر تک رکوع کرتے، پھر سر اٹھا کر کے پھر سے قیام کر کے آپ پھر قرات شروع کر دیتے، دیر تک پڑھتے رہتے، پھر رکوع میں جاتے، دیر تک رکوع کرتے، پھر سر اٹھاتے، پھر آپ سجدے میں جاتے. اس نے 2 رکعت آپ نے اتنی دیر تک پڑھی، اتنی دیر تک پڑھی جب تک کہ سورج روشن نہیں ہو گیا. اللہ کے رسول کو آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا، آپ نماز ہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے. جی ہاں میرے بھائیوں، ہم بھی کسی پریشانی مبتلا ہو، کسی مسئلے میں مبتلا ہو، ہم تدبیر کریں، کوشش کریں، دوڑ دھوپ کریں، دوا علاج کرائیں، سوچ بوجھ اختیار کریں، لیکن میرے بھائیوں اس سے پہلے ایک بار کم سے کم ایک بار آپ وضو کر کے آپ کے 2 رکعت نماز بھی پڑھ کر کے اس رب سے مدد طلب کر کے تو دیکھیے، انشاءاللہ آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے. اللہ کا خود اعلان ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعہ مدد طلب کرو. اللہ کے نبی جب بھی کوئی معاملہ پیش آیا ہے، آپ نماز سے اللہ سے مدد طلب کرتے تھے. اسلام و کفر کی پہلی رائے، پہلا غزوہ بدر، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس میں صرف 313 مسلمان تھے، دشمن کی تعداد 1000 تھی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کیا. یہ بھی سچ ہے کہ اس میں زیادہ تر بوڑھے تھے، جھکی ہوئی کمر والے مجاہدین تھے، کچھ بچے تھے، ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھیں، اسلحے بھی نہیں تھے. یقیناً اس میں مسلمانوں کے ایمان کا عمل دخل تھا، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہمارے نبی کی اس رات بھر کی دعا کا بھی اثر تھا، جو آپ رات بھر نماز پڑھ کے بدر والی رات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. مسند احمد اور صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے، جس روایت کے امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. حدیث کے راوی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بدر کی رات لقد رأیتنا، ہم نے اپنے آپ کو دیکھا، وما فینا الا نائم، ہم میں سے جتنے لوگ تھے سب سو رہے تھے، سب کو نیند آ رہی تھی، سب اونگ رہے تھے،
مجاہدین وما فینا الا نائم الا رسول اللہ، ہم میں کا ہر آدمی سو رہا تھا سوائے اللہ کے رسول کے. تحت شجرۃ، ایک درخت کے نیچے، یصلی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، یدعو، اللہ سے دعا کر رہے تھے، ویبکی، رو رہے تھے، حتی اصبح، صبح تک اللہ کے رسول نماز پڑھتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے. اسی لیے میں نے کہا جہاں مجاہدین کے ایمان کی بدولت وہ نتیجہ خیز نتیجہ برآمد ہوا، وہی ہمارے نبی کی رات بھر نماز پڑھ کر کے، دعا کر کے، اللہ سے رو کر کے آپ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کو حاصل کیا تھا. تو ہمارے نبی جب آپ کی زندگی میں کوئی معاملہ ہوتا آپ نماز پڑھتے تھے. بہت اہم چیز ہے، ہم بھی اس فارمولے کو اپنائیں، تجربہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے گا. ہاں لیکن 5 وقتہ نمازوں کی پابندی بھی رہے، سنن نوافل کا اہتمام بھی رہے. اگر اللہ توفیق دے تو قیام اللیل اور تہجد بھی رہے. اس کے علاوہ جب کوئی مسئلہ ہو، جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی دکھ ہو، آپ اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، پیسے کے لیے، رشتے کے لیے کبھی بھی پریشان ہو، واللہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے مدد طلب کیجیے. انشاءاللہ آپ اٹھیں گے نہیں کہ اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا. لوگ مدد طلب کرتے تھے. صحیح مسلم کتاب فضائل ابراہیم خلیل اللہ کی ایک روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے، بہت مشہور واقعہ ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہاجر ابراہیم بسارہ، ابراہیم خلیل اللہ کے پیغمبر اپنی بیوی سارہ کو لے کر ہجرت کے لیے روانہ ہوئی. فدخل بها قریہ، چلتے ایک ایسے گاؤں میں، ایک ایسی بستی، ایک ایسے علاقے، ایک ایسے ملک میں پہنچ گئے. فیہا ملک من الملوک او جبار من الجبابرہ، جہاں ایک بادشاہ رہتا، بڑا ظالم بادشاہ. اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کہاں سے گزرتا تو اس کی بیوی کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کرتا. صحیح بخاری کے اندر بھی امام بخاری نے اس روایت کو کتاب احادیث الانبیاء، کتاب البیوع، کتاب الجراح، کئی جگہوں پر اس روایت کو بیان کیا. صحیح بخاری کے الفاظ میں تو یاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو جانتے ہیں. حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم. حدیث میں ہے فقیل له، حضرت ابراہیم جب سارہ کو لے کر کے اس علاقے سے گزرے، فقیل له، اس بادشاہ سے کہا گیا، بلکہ صحیح بخاری کے الفاظ سے نام لیا گیا کہ جا ابراہیم بے امارات یا احسن من اللہ. ابراہیم نام کا ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ آیا ہے جو عورتوں میں بہت خوبصورت عورت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سارا کوئی جگہ چھوڑ کر کے بادشاہ کے پاس گئے. بادشاہ نے پوچھا کہ یہ جو عورت تمہارے ساتھ ہے، من ہی التی ماں کا، یہ عورت کون ہے جو تمہارے ساتھ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصلحتاً اور صحیح بات بھی کہی. قال ہی اختی، انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. جو کہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ ایسا ہوتا کہ بہن بھائی کا رشتہ ہوتا تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. اس کے باوجود اس نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ جا کر کے اس عورت کو لے کر آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سارہ کے پاس پہنچے تو حضرت سارہ سے انہوں نے کہا کہ دیکھو سارہ، لا تکذبنی حدیث، تم بادشاہ کے سامنے
میرے بات کو مت جھٹلا. میں نے وہاں کہہ دیا ہے کہ تم میری بہن ہو، تم میری بہن ہو، اور قسم کھا کے کہا کہ اس روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے. تو مومن کی حیثیت سے، مسلمان کی حیثیت سے ہم دونوں بہن بھائی، تم وہاں جھٹلانا نہیں. حضرت سارہ علیہ السلام کو اس کے کارندے لے کر گئے. جو مجھے آپ سے بتانا ہوئی ہے، حضرت سارہ کو جیسے لے کر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں جائے، کس سے فریاد کرتے، کس کو اپنی مدد کے لیے پکارتے؟ قام ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت سارہ علیہ السلام جب وہاں پہنچی، وہاں کے کارندوں نے بادشاہ کے کمرے تک پہنچایا اور وہاں بیٹھا کر کے جا کر کے اطلاع دی کہ وہ عورت آ گئی. ابھی وہ بادشاہ آیا نہیں تھا. یہاں بھی حدیث میں ہے قامت تصلی، حضرت سارہ بھی کھڑی ہو کر کے نماز پڑھنے لگے، حضرت سارہ بھی کھڑی ہو کر کے نماز پڑھنے لگے. صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ جب وہ اندر سے نکلا، وَمَدَّ يَدَهُ، اپنے ہاتھ کو بڑھایا تاکہ حضرت سارہ کو پکڑے، غلط نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا قُبِضَتْ يَدَهُ قَبْضَةً شَدِيدًا، اللہ نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے باندھ دیا، وہ اپنا ہاتھ چھڑا نہیں پا. صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ اس نے حضرت سارہ سے کہا کہ ادعِ اللہ، تم اپنے اللہ سے دعا کرو، ایطلق یدی، کہ میرے ہاتھ کو چھوڑ دے، لا اضرکی، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا. حضرت سارہ نے نماز ہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا ہاتھ چھوٹ گیا. پھر اس نے زیادتی کرنی چاہی، پھر اللہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا. تین بار ایسا کیا. اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا تو حضرت سارہ نے نماز ہی کی حالت میں اللہ سے دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرضی الا علی زوجی فلا تسلط علی ھذا الکافر. اے اللہ، اگر میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے پیغمبر پر ایمان لائی ہوں، اگر میں نے اپنے آبرو کی اب تک حفاظت کی ہے تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کر. ابھی دعا کی تھی. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اتنے میں اس کے ناک سے گڑگڑاہٹ کی آواز آنے لگی، فغطا فخرا، اور وہ گر پڑا اور ہاتھ پیر مارنے لگا. ترک ذلیلہ، ہاتھ پیر مارنے لگا جیسے اس کو مرگی آ گئی ہو، جیسے اس کو مرگی آ گئی ہو. حضرت سارہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ڈر گئی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ، اگر یہ آدمی مر گیا تو مجھ پر قتل کا الزام لگ جائے گا، اے اللہ اس کو تو ٹھیک کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دیا. وہ ظالم بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ جلدی سے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کو باہر نکالو. وَأَخْدَمَهَا وَلِيدَةً، اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو سارہ کی خادمہ بنا کر کے دے دیا. بعد میں حضرت سارہ نے اس کو، حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کی بیوی بنا دیا. اب وہاں سے سارہ ہاجرہ کے ساتھ ایک لونڈی کے ساتھ چل کر کے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچی. اس وقت تک، حدیث میں ہے، اس وقت تک حضرت ابراہیم نماز پڑھتے رہے. فلما رآہا، جب حضرت ابراہیم نے سارہ کو چل کر کے آتے ہوئے دیکھا، انصرفا، جلدی سے سلام پھیرا، دوڑ کر کے گئے. کہا سارہ کیا ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو رسوا کر دیا، میری عزت بچا لی، اور دیکھیے ایک لوڈی بھی میری خدمت کے لیے دے دیا. میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگاؤ، ایسی گھڑی میں دشمن اتنا مضبوط جہاں کوئی نہیں تھا، ایک پیغمبر نے ایک ایسی چیز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جس چیز کے ذریعہ آدمی کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا. اللہ نے سچ کہا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. اگر انہوں نے نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب نہیں کی ہوتی تو آج تاریخ کچھ
اللہ سے مدد طلب کریں. ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا. بڑا مشہور واقعہ ہے، بلکہ مشہور روایت ہے. بارہ ہم اس واقعے کو سنتے رہتے ہیں. اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب البر والصلہ میں بیان کیا ہے. امام نووی نے باب قائم کیا ہے، باب تقدیم بر الوالدین علی التطوع بالصلاۃ او غیرہا. روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بیان کرتے مشہور واقعہ ہے، جریج کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ انا جریج رجل عابد، جریج نام کے ایک صالح نیک آدمی تھے. فاتخذ صوباتا، انہوں نے آبادی سے باہر، گاؤں سے باہر ایک خانقاہ کے عبادت خانہ بنا رکھی تھی اور اسی میں وہ دن و رات عبادت کرتے رہتے تھے. ایک دن اتت حکمہ، ان کی والدہ ان سے ملنے آئی. فقالت یا جریج وہو یصلی، آواز دی کہ اے جریج. وہ نماز پڑھ رہے تھے. نمازی کی حالت میں انہوں نے کہا یا اللہ امی و صلاتی، اے اللہ میری والدہ میری ماں آواز دے رہی، میں نماز میں ہوں. فاقبل علی صلاتی، لیکن نماز توڑی نہیں، نماز پڑھتے رہے. امام نووی نے جو باب قائم کیا ہے تقدیم بر الوالدین علی التطوع بالصلاۃ او غیرہا، والدین کی فرما برداری، والدین کی اطاعت، والدین کی باتوں کا مان لینا، یہ نفلی عبادتوں پر مقدم ہے. بلکہ تقدیم کا ترجمہ اگر میں افضل سے کروں کہ افضل ہے، بہتر ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا. وہ نماز یا نماز کے علاوہ کوئی بھی عبادت ہو، اگر وہ نفلی ہے توڑ دو، چھوڑ دو، لیکن ماں باپ کی بات پہلے مانو. جریج نے اس چیز کو نہیں سمجھا اور وہ نفلی عبادت پر متوجہ ہے. حدیث میں فانصرف، ان کی والدہ لوٹ گئی. فلما کان من الغد، دوسرا دن ہوا، پھر آئی، آواز دیا یا جریج. پھر نماز پڑھ رہے تھے. نمازی کی حالت میں پھر وہی بات کہی کہ اللہ میری والدہ میں نماز میں ہوں. فاقبل علی صلاتی، اپنی نماز پڑھتے رہے. تیسرے دن والدہ آئی، اتفاق سے تیسرے دن بھی نماز پڑھتے رہے. حالانکہ چاہیے تھا کسی اور موقع پر آ کے والدہ سے مل لیتے، اگر نماز نہیں توڑی تو آ کے مل لینا چاہیے. بہرحال یہ رکوع ان کو نہیں دیا جا رہا ہے. وہ تیسرے دن بھی نماز پڑھتے رہے. والدہ کی زبان سے بد دعا نکل گئی، اللہم لا تمیتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات. بات آئی ختم ہو گئی. کچھ مہینوں کے بعد ایک فاحشہ عورت کی گود میں لوگوں نے بچہ دیکھا. تعجب کیا کہ نہ شادی نہ بیاہ ہے نہ عقد، اس فاحشہ کے ہاں بچہ کہاں سے آ گیا؟ جب لوگوں نے دریافت کیا، پوچھا، قالت ہوا من جریج، کہہ دیا کہ جریج کا بچہ، یہ جریج کا بچہ ہے. اب لوگوں نے کہا اچھا اسی لیے یہ باہر رہتے تھے، یہی سب بکاری کرنے کے لیے. فَأَتَوْهُ، لوگ چل کر کے آئے. فَاسْتَنْزَلُوهُ، ان کو خانقاہ سے نیچے اتارا. وَهَدَمُوهُ، اور ان کی خانقاہ کو اٹھا دیا. وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ، مارنے لگے. پریشان ہو گئے کہ معاملہ کیا ہے. قَالَ مَا شَأْنُكُمْ، کیا بات ہے، کیوں مار رہے ہو، کچھ کہو تو. لوگوں نے کہا اچھا قَدْ بَغَيْتَ بِهَذَا قَدْ زَنَيْتَ بِهَذَا الْوَقْتِ، تم نے اس فاحشہ سے بدکاری کی ہے اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور پوچھ رہے ہو کہ کیا ہوا. حضرت جریج نے کہا کہ این الصبی، وہ بچہ کہاں؟ فجاؤ بھی، لوگ بچے کو لے کر کے آئے. انہوں نے کہا دعونی حتی اصلی، مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں نماز پڑھوں. انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کر کے دعا کی، اللہ سے مدد طلب کی. نماز پڑھ کر کے بچے کو اپنے گود میں لیا. وَطَانَ فِي بَطْنِهِ، اور اس کے پیٹ میں کچوکا لگا کر انگلی لگا کر کے پوچھا یا غلام من ابوک، اے بچہ تو ہی بتا تیرا باپ کون، تیرا باپ کون ہے. بچہ بول پڑا فلان الرائی، فلاں چرواہ ہے میرا باپ. لوگ حیران رہ گئے. چند گھنٹوں کا بچہ، چند لمحوں کا بچہ، نوزائیدہ بچہ، اللہ نے قوت گویائی عطا کر دی. نماز کے ذریعہ
اللہ سے مدد طلب کی کہ اللہ نے ان کی پاکی کو ظاہر کر دیا کہ جنید مجرم نہیں ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز کے ذریعہ بڑی سے بڑی پریشانی میں کسی نے آپ پر الزام لگایا, کسی نے آپ پر مقدمہ ٹھوک دیا, کسی نے آپ کو بدنام کیا, کوئی بھی مسئلہ ہو, آپ نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد طلب کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری مدد فرمائے گا ہی فرمائے گا. ایسا نہیں کہ فرمائے گا ہی, اللہ مدد کرے گا ہی کرے گا. اللہ کی ذات پر یقین ہے جو کہ اس کا کلام سچ ہے. تو میرے بھائیوں, نماز کی ایک دنیوی فوائد, نماز سراپا خیر ہے. آپ فزیکلی طور پر, جسمانی طور پر اگر آپ دیکھیں اس میں بھی خیر ہی خیر ہے. بار آپ سنتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت دنیا کے اندر موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے. اور وہ فجر کی 2 رکعت کیا ہے؟ 2 سنتیں ہیں. ان 2 سنتوں میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد. یہی 2 سنت ہے جو فجر کی سنتوں میں ہمارے نبی پڑھتے ہیں. دونوں سنتیں آپ پڑھتے ہیں, دیکھیں زیادہ سے زیادہ 3.5 منٹ 4 منٹ 3 منٹ کی اس نماز میں اللہ نے کیا رکھا ہے کہ دنیا ما فیہا سے بھی بہتر ہے. جی ہاں میرے بھائیوں, آپ کسی دینی ڈاکٹر سے آپ پوچھئے کہ آپ جو صبح اٹھ کر کے فجر شروع کر کے اور وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, وہ فزیکلی طور پر اتنا مفید ہے کہ میڈیکل کی دنیا میں کوئی میڈیسن, کوئی دوا اتنی مفید نہیں ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان 2 رکعتوں میں رکھا ہے. طالب علمی کے زمانے سے لے کر بہت برسوں تک جب ہم سے پوچھا جاتا کہ آپ سجدہ کیوں کرتے ہیں, آپ جھکتے کیوں ہیں, تو ہم مولویانہ انداز میں ہی جواب دیتے کہ یہ پیشانی جو سب سے اصل چیز ہے, ہم جب اس کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے. لیکن میرے بھائیوں, چند برسوں پہلے ہم نے سائنسداں کا واقعہ پڑھا. وہ پروفیسر پال ڈیراک کا, جو نیوٹن آئنسٹائن کے درجے کا بہت بڑا سائنسداں ہے, اس کا معاملہ کیا تھا کہ اپنے اسٹڈی روم میں, مطالعے کے کمرے میں دونوں پیر اوپر کر کے سر نیچے کر کے گھنٹوں پڑا رہتا تھا. اس سے جب پوچھا گیا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم دونوں پیر اوپر کر کے سر نیچے کر کے پڑے رہتے ہو, تو اس نے کہا کہ پورے دماغ, پورے جسم کا خون ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے, سرکولیشن ہوتا, پمپنگ ہوتی ہے, آدمی دن بھر چلتا رہتا ہے, کھڑے رہتا ہے. یہ نیچے کا خون اتنی تیزی سے اوپر نہیں آتا, لیکن جب سر نیچے ہو جاتا ہے تب اس کے دماغ میں خون جمتا ہے اور آدمی کوئی ہارڈ ورک کر پاتا ہے. واللہ جب ہم نے واقعہ پڑھا تو ہم نے وہ کڑی ملائی کہ ہمارے رب کو سجدہ کیوں پسند ہے, بندہ رب سے سجدے کے درمیان کیوں قریب ہوتا ہے. ہم کو بھی اللہ دیر تک سجدے میں اس لیے روکنا چاہتا ہے کہ ہم دیر تک سجدے میں رکے رہے, ہمارے جسم کی پمپنگ ہو, ہمارا خون بھی ہمارے دماغ تک پہنچے. یہ فزیکلی طور پر, جسمانی طور پر بھی نماز میں سراپا خیر ہی خیر ہے. بہرحال استعینوا بالصبر والصلاۃ. ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی ہر تدبیر کریں, ہر کوشش کریں, لیکن کوئی پریشانی, کوئی تکلیف, کوئی دکھ ہو تو ایک بار ضرور تجربہ کر کے دیکھیں. 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں, مدد طلب کریں. اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی اہم چیز کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ العالمین جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے. اللہ نے تمام لوگوں کو جماعت کے ساتھ, اگر اللہ تعالیٰ جماعت کی توفیق نہ دے میرے بھائیوں, تب بھی نماز نہ چھوڑیے. بہت سے لوگ فتویٰ دیتے رہتے ہیں, عادت نہیں بنانا چاہیے. میں اس بات کا قائل ہوں, آپ خراب عادت ہی, لیکن کم سے کم آپ نماز پڑھیں. وہ صحابی رسول صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. اسی تعلق سے نبی نے کہا تھا جب بیدار ہو تو نماز پڑھ لو. تو ایسی کوئی بات کی پابندی ہو, جماعت کے ساتھ ہو, لیکن اگر آپ نہیں کر پاتے گھر ہی پر پڑھیں, لیکن پڑھیں, نماز نہ چھوڑیں, کبھی نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے, نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے, نماز چھوڑنے سے گناہ سے ہم سب کو بچائے. آمین. السلام علیکم.